اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ماہ رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ہمارے لیے بے حد بابرکت مقدس ترین ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے اور اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کے اہم واقعات بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم نزول قرآن کا دن قرار دے دیا ہے، کیونکہ زیادہ تر علماء کا اور مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ یہی وہ تاریخ تھی کہ جس دن غار حرا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، یعنی قرآن پاک میں سب سے پہلے سورہ علق کی چند شروعاتی 5 آیتیں اسی رات میں نازل ہوئی تھیں۔ تو چونکہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے تو اس لیے یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ تاریخ کا ایک بہترین اور بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں یاد دلاتا ہے۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وفات ہوئی تھی، اور یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہم پر اور اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کی اولادیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما کر کے دین اسلام کی حفاظت فرمائی ہے اور اسلام کو نئی زندگی بخشی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میرا وہ بیٹا ہے جو کہ اپنی شہادت دے کر کے مسلمانوں کے بیچ میں ہونے والی فرقے بازی کو ختم کر دے گا اور 2 گروہوں کو ایک کر دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا، لیکن اسلام کو بچا لیا اور باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیوی ہیں، وہ بھی تشریف فرما تھیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہر سال رمضان میں 1 بار قرآن شریف سناتے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے مجھے 2 بار قرآن شریف سنایا ہے، لگتا ہے میری وفات کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے پاس لائے اور کچھ کہا، جس سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگیں اور آپ کے چہرے پر خوشی نمایاں ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے والد نے کیا کہا، تو اس پر انہوں نے کہا، یہ والد اور بیٹی کے درمیان ہونے والی راز و نیاز کی بات ہے، اس کو نہ پوچھے۔ اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے وصال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات دریافت کرنا چاہی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میرے والد نے اپنی وفات کی خبر مجھے دی تو میں غمزدہ تھی، تو انہوں نے میرے کان میں یہ کہا کہ بیٹی تم غم نہ کرو، تم دنیا والوں میں میرے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملنے والی ہو اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ تو اس بات کو سن کر کے میں مسکرا دی، اور یہی ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ کے بعد حضرت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے علاوہ ابھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بعد میں بتاتے ہیں، ابھی کچھ اور بتا دیتے ہیں کہ اور کون کون سے واقعات اس مہینے میں ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت مشہور صحابی جن کا نام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی 9 رمضان کو وفات پائی۔ ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے گئیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہیں کہ جن کی مثال تاریخ اسلام میں دوسری نہیں ملتی۔ یہ جب ان کی وفات ہوئی، دن شب ابی طالب کے تھے، جب 3 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں رہے جو کالے پتھروں کی ایک سنگلاخ وادی ہے، اور جب دن میں دھوپ ہوتی ہے تو وہ تپتی ہوئی وادیاں ایسا لگتی ہیں جیسے سلگ رہی ہوں۔ اور جب مکہ والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا کہ نہ تو ان کو کوئی چیز بیچے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ ان سے کوئی لڑکی کی شادی کرے گا، اور نہ ان کے لڑکے کی کسی کی کوئی شادی یہاں کی جائے گی، یعنی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ساتھی شب ابی طالب میں ٹھہرے، جہاں پر کھانے پینے کی بہت قلت تھی۔ یہاں پر ان لوگوں نے چمڑے کی بدھیاں کھائیں اور جیسے تیسے 3 سال گزارے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہیں پر وفات پائی، جبکہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا شمار مکہ کے بہت مالدار تاجروں میں، بیاپاریوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی محبت میں وہ آرام کو چھوڑ دیا، اس امیری کو چھوڑ دیا، اور آپ کے ساتھ میں شب ابی طالب میں گزارا کیا، اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ اور یہاں پر ایک وہ واقعہ بھی بہت یاد کرنے کے قابل ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہاتھ قریش کے سرداروں کو یہ خبر بھجوائی کہ تم نے جو کاغذ، جو خط لٹکا رکھا ہے خانہ کعبہ کی دیوار پہ، جس میں میرے بائیکاٹ کا حکم دیا گیا ہے تمام لوگوں کو، تم ذرا اس کو دیکھو، اس کو دیمک نے پوری طریقے سے چاٹ لیا ہے، لیکن اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے، اللہ کے نام سے۔ تو جب دیکھا گیا تو واقعی وہ پورا کا پورا نامہ دیمک نے چاٹ لیا تھا، اور صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اب تو تمہیں یقین ہو گیا کہ میرا بھتیجا اللہ کا نبی ہے، تم صرف اس بات پر کہ وہ دین حق کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ہمیں اتنی بڑی مصیبت میں مت ڈالو، اور ہم کو مکہ آنے کی اجازت دے دو۔ تو کسی طریقے سے ان لوگوں نے اس بات کو مان لیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے، تو وہاں پر سے یہ لوگ شب ابی طالب سے دوبارہ یہاں پر آ گئے شہر مدینہ میں۔ اور کئی واقعات ہیں جس میں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 رمضان المبارک میں وفات پائی، اور حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 18 رمضان کو وفات پائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان، حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 17 رمضان کو وفات پائی، اور ان سب میں حضرت سب سے بڑھ کر کے 21 رمضان کو حضرت علی، اسلام کی مایا ناز ہستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فجر پڑھا رہے تھے، تو ابن ملزم عبد الرحمن ابن ملزم جو کہ خارجی تھا، اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ پر حملہ کر دیا، اور سخت زخمی ہو جانے کے بعد آپ نے جام شہادت 40 ہجری میں نوش فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو مہینہ ہے، اس میں 27 رمضان کو جیسا بتایا نزول قرآن ہوا، اس کے علاوہ 17 رمضان کو جنگ بدر جو ہوئی تھی، وہ اسلام کی وہ جنگ تھی جس نے تاریخ کے دھاروں کو موڑ دیا۔ صرف 313 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور سامنے 1000 کا لشکر تھا جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھا، اور یہ مسلمان جن کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے فتحیابی حاصل کی، اور وہ فتح دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ اگر مسلمان جنگ بدر نہ جیتے ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا، لیکن
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اس طریقے سے جنگ بدر میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اس کا پورا ذکر آگے آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت مشہور واقعہ فتح مکہ کا 21 رمضان 8 ہجری کو 11 جنوری سن 630 عیسوی مسلمانوں نے فتح مکہ کیا، اور یہ وہ واقعہ تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سونے کے حرفوں سے لکھا گیا، اور اس کی دوسری مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کیونکہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاریخ کی وہ ہستی ہیں جنہوں نے طاقت ہونے کے باوجود اپنے تمام خون کے پیاسے دشمنوں کو عام معافی دے دی تھی، اور فتح مکہ میں یہ مثال قائم کی تھی کہ خون بہائے بنا، لوگوں کا خون بہائے بنا، اور مکہ کو فتح کر لیا تھا، اور وہاں سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہو گیا تھا، اور پورے خطہ عرب پر اسلامی پرچم لہرانے لگا تھا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ میں حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم بڑے پیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں، ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں 15 رمضان کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہرا کا مطلب ہوتا ہے جنت کی کلی، یہ جنت کی نوجوانوں کی سردار ہیں، عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا ایک بہت خوبصورت واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور صرف دعوت ہی نہیں کی، طرح طرح کے کھانے ہی نہیں بنوائے، بلکہ انہوں نے ایک نیا اور بہترین کام یہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے میرے گھر تک جتنے قدم چل کر کے جائیں گے، میں ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا، اور انہوں نے ایسا کیا بھی، اور بے شمار بہترین ایک لاجواب دعوت تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر آئے تو انہوں نے اپنی بیوی یعنی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی دلی تمناؤں کا اظہار کیا، اور کہا کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتا، آپ کے ساتھیوں کی دعوت کرتا، اور آپ کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرتا۔ درود السلام ہو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لاکھوں سلام ہو۔ آپ نے فرمایا اے میرے سرتاج، آپ غمگین نہ ہو، اور آپ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھیوں کو دعوت دے دیجیے اور انہیں اپنے گھر پر بلائیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے جب دعوت دے دی تو ادھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہوں پر ہانڈیاں رکھ دیں اور سجدے میں گر گئیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا مانگنے لگیں، اے اللہ میں نے تیرے بھروسے پر اپنے والد اور کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو بلایا ہے، میری لاج رکھ لے۔ اور جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو وہ جو ہانڈیاں تھیں وہ طرح طرح کے کھانوں سے بھری ہوئی تھیں، اور جب تمام لوگ آ گئے تو کھانا کھلایا جانے لگا، اور وہ سب کھانا جب لوگوں نے کھا لیا تو دیکھا گیا تو ان ہانڈیوں میں سے کھانا بالکل بھی کم نہیں ہوا تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ہی وہ اعجاز عطا فرمایا کہ جو معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کرتے تھے وہ حضور کی برکت سے حضور کی بیٹی میں بھی ظاہر ہوا، اور کھانا لوگوں نے کھا لیا اور وہ کھانا کم نہیں ہوا۔ آپ پھر سجدے میں گر گئیں اور آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نے نوازا ہے، تیرا خاص کرم ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے میرے والد اور کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے، لیکن اے اللہ میرے اور میرے خاوند کے پاس غلام تو ہے نہیں، میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے والد کے ہر قدم پر ان کی امت کے ایک ایک ہزار امتیوں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ ابھی آپ یہ دعا مانگ ہی رہی تھیں
کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے انہوں نے بشارت دی کہ اے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا ہے، اور آپ کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,000 جہنمیوں کو، آپ کی امت کے 1,000 جہنمیوں کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرمائی ہے۔ لوگوں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے واسطے جنت بنائی گئی، جنہیں جنت کا مالک بنایا گیا ہے۔ کیا شان ہوگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت جب آپ جنت میں داخل ہو رہی ہوں گی اور کہا جائے گا کہ اہل جنت اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں، اور وہ اپنی شہزادیوں اور کنیزوں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف روانہ ہو رہی ہوں گی، اور جنت کے عورتوں کی سردار ہوں گی، اور ان کی اولادیں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان ہستیوں کو ہم کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جن واقعات کا بھی ذکر ہوا ہے، چاہے وہ نزول قرآن ہو، چاہے وہ فتح مکہ ہو، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو، یا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو، یا حضرت امام حسن یا بڑے پیر صاحب کی پیدائش کا دن ہو، یا جو بھی واقعات ہو، ان سب کو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ میں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں دہرانا چاہیے، اور ان تاریخوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان سے جڑے ہوئے ان واقعات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے وہ قوم جو اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ مردہ قوم ہو جاتی ہے، اور جو قومیں اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں کبھی بھی اپنی تاریخ کو نہیں بھلانا چاہیے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی سفارش سے، جن کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمیں جنت عطا فرمائے گا، بشرطے ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، نیک اعمال کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں تمہاری شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا، لیکن اس حالت میں مت آنا کہ تمہاری وجہ سے میری آنکھیں اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ کتنی بڑی ہستیاں ہیں یہ وہ، جن کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھلانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے بچے ہوئے دنوں کو خوب ایمان و احتساب کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنے، لوگوں کو روزہ افطار کرانے، کمزوروں کو کھانا کھلانے، اور علماء اکرام کی عزت کرنے، اور اس کے علاوہ جو بھی نیک کام ہو سکتے ہیں ان تمام نیک اعمال کو راتوں میں قیام کرنے، تراویح پڑھنے، ان شب قدر میں جاگنے، اور ان تمام چیزوں میں جو نیک عمل جتنے بھی ہوں ان سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نواسوں کے ہاتھوں سے تمام انسانوں کو، تمام محسن انسانیت کے ماننے والوں کو جامع کوثر نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔